بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ دوستو، یہ سورہ اللیل کی آیت 5، 6، 7 آج تیسرا روز ہے غالباً تلاوت ہوئی ہے۔ قرآن کو دوستو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے ہی کہا ہے سورہ کہف میں کہ پوری دنیا کے سمندر کو روشنائی بنا لو، تمام جنگلات کے درختوں کو قلم، ما نفدت کلمات اللہ۔ اللہ کے کلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، پھر آگے چلیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى پر بات ہو رہی ہے۔ دو دن میں نے 2 واقعہ سنایا آپ کو۔ حدیث میں ایک نباش کا واقعہ ہے۔ نباش کہتے ہیں کفن چور کو، جو لوگوں کا رات میں کفن، پہلے زمانے میں غربت بہت تھی تو لوگ کفن چورا لیتے تھے، ابھی بھی ہیں کفن چور، ابھی بھی ہیں۔ یہ بڑے شقیق القلب ہوتے ہیں۔ رات میں قبر کھودی، میت کے جسم سے کفن اتارا اور میت کو پھر پھینک دیا اور کفن بیچ کے جا کے اپنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نباش تھا، کفن چور۔ لوگ اس سے تنگ آ گئے، اور اس طرح کے لوگوں سے لوگ پنگا بھی نہیں لیتے ہماری زبان میں، چونکہ یہ لوگ ویری ڈینجر لوگ ہوتے ہیں، جس کو آپ بولتے ہیں ڈون۔ حدیث میں ہے وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ قرب قیامت کے قریب لوگ کسی انسان کا احترام اگر کریں گے، بے شمار لوگوں کا، تو اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ محترم ہوگا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ اس جو حدیث ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، شر سے بچنے کے لیے اہتمام۔ بھائی السلام علیکم صاحب ٹھیک ہیں، وہ سلام صرف سے دے کے اگر سلام نہیں کروں گا تو پھر یہ کہیں نہ کہیں پھنسا دے گا۔ یہ چلیے اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور آپ سے۔ تو کفن چور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ کفن بھی چوری کرتا ہے اور مردوں کو بیچ شاہراہ پہ لے جا کے ڈال دیتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کو ننگا جا کے ڈال دیتا ہے، تاکہ پھر کل لوگ غیرت مند اس کو کفن دیں گے اور پھر رات میں وہ اس وقت تک یہ حرکت کرتا ہے جب تک کہ جسم مردے کا گل سڑ نہ جائے۔ تو اس زمانے میں، اس عہد میں، ایک رئیس آدمی کی بڑی حسین خوبصورت بیٹی تھی، اس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ دفن کر دینے کے بعد پھر اس نے کفن چوری کر لی اور لے جا کر کے بیچ روڈ میں ڈال دیا۔ تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ، یا تو اس کو ہدایت دے یا اس سے جان چھڑا ہماری، ہم تنگ آ گئے، اس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وحی الہی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو باخبر کیا کہ تمہاری دعا میں نے قبول کر لی، اور ایک وقت متعین بتا دیا کہ اگلے ہفتے فلاں تاریخ کو یہ اس کا صفایا ہم کر دیں گے، عذاب الہی آئے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی اطلاع سے لوگوں کو باخبر کر دیا کہ اس کفن چور کے چند دن رہ گئے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سورہ ہود میں پڑھا ہوگا کہ ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ عذاب یہ اللہ کی حکمت ہے، کہا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ تو دن گزرتے گئے، لوگ انتظار کرتے گئے، بھائی 1 دن 2 دن 3 دن، وقت تو گزر ہی جائے گا۔ اتفاق سے جس دن اس پر عذاب آنا تھا، یہ گھر سے نکلا کفن چوری کرنے کے لیے، اور وہی شہزادی کا جو سنایا ہے واقعہ، وہی دفن کری گئی تھی۔
اور اس کا کفن اس کو نکالنا تھا، چونکہ پیسے والے کی بیٹی تھی تو کفن بھی مہنگا دیا ہوگا۔ تو یہ راستے سے جا رہا ہے کفن چوری کرنے، قبر سے مردے کو نکال کے ادھیڑنے۔ تو راستے میں اس کو ایک سائل مل گیا۔ سائل نے کہا کہ بھائی میں بھوکا ہوں بہت، تو کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے تو اللہ کے لیے تو مجھے کھلا دے۔ اللہ جو فقیر کی عادت ہوتی ہے دعائیں دینے کی، وہ دعا دی اس نے۔ تو اس نے سوچا دل میں کہ میں تو سب دن کھاتا ہی ہوں، کفن بیچتا ہوں، کھا لیتا ہوں، یہ بیچارہ فقیر ہے، اپنے زنبیل میں سے، وہی تھیلی میں سے، زنبیل بولتے فقیر کے کاسے گدائی، تو زنبیل میں سے روٹی نکالی اور سائل کو دے دیا۔ سائل نے وہیں کھانا کھایا اور وہیں کسی نہر میں پانی وانی پیا، اس کو دعائیں دی کہ جا اللہ تعالیٰ تجھے خوش خرم رکھے، جو بھی دی ہوگی دعا۔ اب وہ روٹی دے کر کے یہ گیا کفن چوری کرنے۔ کفن چوری کیا اس نے، پھر خاتون بچی کو نکال کے روڈ پہ ڈال دیا، کفن لے کے غائب۔ اور یہی رات ہے عذاب الہی کا، اس کو عذاب کر کے ہلاک کرنا تھا۔ اب صبح میں لوگوں نے دیکھا وہ تو پھر گھوم رہا ہے یار، اور رات عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا، یہ تو گھوم پھر رہا ہے، اور پھر کفن چوری کر لیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہے کہ اللہ کا وعدہ تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ تو غلط ہیر پھیر نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کو کہا، عیسیٰ علیہ السلام بھی حیران۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر راز کو کھولا ہے، کہا سنو، عذاب تو جا رہا تھا اس کو ہلاک کرنے کے لیے، اور وہی وقت تھا کہ نزول عذاب ہو رہا تھا، اور اس نے صدقہ دیا تو صدقہ کی نیکی عذاب کو دور اوپر جا رہی تھی آسمان کی طرف، دونوں کا مقابلہ ہو گیا۔ عذاب کہے نیچے چلو، روٹی کا صدقہ کہے اوپر چلو۔ اور اللہ کی جناب میں یاد رکھیے گا دوستو کہ اللہ پاک ہے، پاکی کو غلبہ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے مزاج میں چونکہ ناپاکی ہے، اس لیے ہم کسی کا ویک پوائنٹ کھوجتے ہیں، چونکہ ہمارے اندر خود ہی انگنت ویک پوائنٹ ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو غالب آ گیا روٹی کا صدقہ، اور عذاب کو وہ لے کے چلا گیا، ٹال دیا، چلا گیا، اور عذاب اس سے ٹل گیا۔ اللہ نے یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کو کھول دی کہ عذاب تو جا رہا تھا، لیکن روٹی کا صدقہ عذاب کو ٹال گیا اس سے۔ اور یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے، لوگوں نے جو سوال کیا تھا کہ آپ نے تو کہا مرے گا، یہ مرا نہیں ہے، تو پھر چوری کر کے لے کے چلا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات لوگوں کو بتا دی۔ اب لوگوں میں سے کسی ایک نے جا کے اس نباش کو کہہ دیا کہ معلوم ہے تیرے ساتھ کیا کہانی ہونے والی تھی، تو نے روٹی صدقہ کیا تھا؟ ہاں تو یار فلاں نہر پر ایک سائل تھا، اس کو میں نے روٹی دی تھی اور اس نے مجھے دعا دی تھی، تو وہ کیا ہوا کہ تجھے کیسے پتا روٹی میں نے صدقہ دی؟ کہا اس طرح کی کہانی ہے۔ وہ زار و قطار ہونے لگا کہ میں کمینہ انسان پوری زندگی میں اس گندی حرکتوں میں تھا، اور اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ ایک روٹی سے پوری زندگی کے عذاب کو اس نے ٹال دیا۔ وہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہا اللہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور مجھے وہ راستہ بتائیے کہ میں اللہ کے کیسے قریب ہو جاؤں۔ نباشی سے بھی توبہ کر لیا، عذاب بھی ٹل گیا، اور لوگوں کے لیے باعث عبرت بھی بن گیا۔ تو یہ جو قرآن نے کہا ہے دوستو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، دینا بہت بڑی صفت ہے۔ حدیث کے اندر ہے، بات ختم کر دیں ورنہ ہفتوں چلے گی اس پر بات، وَلَا تَحْقِرَنَّ مَعْرُوفًا، وَلَا تَحْقِرَنَّ، کسی بھی ہلکی سی نیکی کو بھی کم مت سمجھنا۔ جی میں نے ایک واقعہ کبھی سنایا ہوگا آپ کو، ایک صحابی آیا ابو ہریرہ کے پاس، کہا میرا بیٹا 3 دن ہو گیا ہے سمندر میں ہے، گیا ہوا تھا شکار کرنے، اور سمندر میں طغیانی آئے ہوئے، پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے مر گیا۔ انہوں نے کہا کچھ صدقہ کر۔ انہوں نے کہا میں فقیر آدمی کہاں سے صدقہ کروں گا، کچھ کر۔ وہ گیا، میں مختصر سنا دوں جلدی جلدی، گیا گھر تو دیکھا 1 مٹھی جو ہے، مٹھی سمجھتے ہو اس میں کتنا آئے گا جو،
50 ग्राम 25 ग्राम, कहा ये है बस, कहा यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। उन्होंने जो सदका कर दिया, अल्लाह की जनाब में जो कबूल हो गया। मैंने हदीस कुदसी की शरत तजल्लियात में जो वाक़या भी नकल कर दिया मैंने। तो बेटा उनका वापस आ गया, उनके अबू हुरैरा के पास लेके आए, कहा बेटा क्या माजरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल 11 बजे दिन में बाप ने मुट्ठी भर सदका किया था, बेटा ने कहा हमारी मौज में किश्ती अब और तब गर्क होने वाली थी, अचानक समंदर के अंदर से एक शख्स नमूदार हुआ, उसने दोनों हाथ में मेरी किश्ती उठा ली और पानी पे चल के आकर समंदर के किनारे कर गया। तो हजरत अबू हुरैरा ने पूछा कि कब सदका किया था, कहा ठीक एग्जैक्ट 11 बजे। कहा वो इंसान नहीं था, ये जो मुट्ठी का सदका इंसानी शक्ल में अल्लाह की तरफ से कबूल होकर तेरे बेटा को समंदर पार करके चला गया। तो ये है दोस्तों सदका। इसलिए कभी भी घबराइए मत, 25 ही पैसा अल्लाह के नाम पे दे, 100 पैसा ये मत देखिए कि मांगने वाला कौन है। हदीस के अंदर घोड़े पर भी साइल आए तो उसको वापस ना करो, वापस न करो। हदीस में कुछ ना हो तेरे पास, तो हम लोग जो पाया खाते हैं ना, तो पाया के नीचे खुर होता है, खुर समझते हो। अब मुझे पश्तू बलोची तो आती नहीं, अंग्रेजी भी नहीं आती। खुर जिसको निकाल के फेंक देते, कहा कुछ नहीं हो तो यही दे दो, लेकिन साइल को फला तनहा। चलो बाबा अल्लाह हम सबको नेकी की तौफीक दे और सदका देने की भी तौफीक